حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوگی، 25 سال میں تو نکاح ہوا تھا، 35 سال جب ہوئی تو مکہ میں بہت زیادہ بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ وہ بیت اللہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا تھا اس کی حالت بہت بوسیدہ ہو گئی۔ تب قریش والوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایسے کرتے اس کو گرا کے نئی تعمیر کرتے، لیکن لوگوں کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو گرایا جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ پھر ولید بن مغیرہ ایک بہت سمجھدار شخص تھا اس وقت، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی ہم کسی غلط نیت سے تو نہیں گرا رہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم گرا رہے نیک نیت سے۔ تو انہوں نے پہلا کدال اٹھا کے اس کو گرانا شروع کیا، لوگ قریب نہیں ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے۔ انتظار کیا، اگلے دن تک دیکھو ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر لوگوں نے ہمت کی کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر خانہ کعبہ کو گرایا گیا۔ گرانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس خانہ کعبہ کو تعمیر میں ہم حلال کمائی لگائیں، گناہ کا کوئی پیسہ نہ ہو، زنا کا نہ ہو، شراب کا کوئی پیسہ نہ ہو، سود کا نہ ہو، جوا کا نہ ہو، اس طرح کے پیسے ہم اس میں نہیں لگائیں۔ تو پیسے جمع ہوئے، جدہ ابھی بھی ہے، اس کی بندرگاہ پہ ایک جہاز تھا، وہ ٹوٹا ہوا جہاز تھا، اس کے تختے لائے گئے۔ باقوم نامی ایک رومی معمار، یعنی کہ اس کو آج کل انجینئر یا آرکیٹیکچر، اس نے پھر ڈیزائننگ وغیرہ کر کے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا۔ حتیم ایک علاقہ جگہ ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بیت اللہ کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس کے اس طرف اس طرح کی دیوار دیکھیے آپ لوگوں نے، اسے کہتے ہیں حتیم۔ اصل میں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہی کا اندر کا حصہ ہے، لیکن حلال کمائی اس وقت چونکہ کم تھی تو یہ حصہ اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو لوگوں نے اتنے تو بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اس حصے کو چھوڑ دیا، یہاں ایک علامت کے طور پر یہ لگا دیا کہ بھئی یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یہاں تک بات کلیئر؟ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس بیت اللہ کی اس کونے پہ حجر اسود ہے، آج بھی تعمیر لگا ہوا ہے، نصب، یہ بھی اس میں گر گیا تھا، تو اس کا ابھی واپس رکھنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ ایک قبیلے نے کہا ہم رکھیں گے، ایک نے کہا ہم رکھیں گے، ایک نے کہا ہم رکھیں گے۔ اعزاز کی بات تھی نا کہ یار حجر اسود کس نے رکھا، سب اس پہ لڑنے مرنے کا تل گئے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لڑائی کے لیے تیار ہوتے تھے تو خون کا پیالہ رکھتے تھے، اس میں سب ہاتھ ڈبو دیتے ہوتے، مطلب یا مر جائیں گے یا کٹ جائیں گے یا لے کر رہیں گے، سب نے ہاتھ ڈبو دیے ہوتے، بھائی کوئی لے کر دیکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ اس نے پھر ایک سمجھداری والا فیصلہ، انہوں نے کہا آپ لڑو نہیں، کل صبح سویرے جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو گیا اس کو ہم حکم بنائیں گے، یعنی فیصلہ وہ کرے گا، اس نے جو فیصلہ کر دیا سب اس کو مانیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک۔ اگلے دن کیا ہوا، سب سے پہلے قدرتی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ جیسے حضور داخل ہوئے تو سب نے آواز لگائی ہاذا صادق ہاذا امین، یہ صادق ہے یہ امین ہے، سب نے کہا ہمیں اس کو حکم بنانے میں کوئی وہ نہیں، شک و شبہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس کو ہم جانتے ہیں بہت نیک اور زبردست انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ رکھا گیا کہ کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی چادر لے آؤ، چادر لائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اس میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا کہ آ کر اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے، وہ چادر لے کر قریب لے گئے، سب نے اٹھایا اور پھر جا کے حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھا۔ حجر اسود ایک جنت کا پتھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت سے لائی گئی ہے، جو بالکل سفید تھا، لیکن گناہوں کی جو ابن آدم ہے، ہمارے جیسے لوگ گناہ گار، وہ اس کو چھوتے رہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، آج بھی وہاں رکھا ہوا۔ تو اس طرح ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد ہونے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے، قائدانہ صلاحیت سے اور فیصلہ کن پاور سے، اس فیصلے سے اس لڑائی اور فتنے اور فساد کو ختم کریں۔
ٹھیک ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا. اب تعمیر کعبہ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ سب سے پہلے بیت اللہ کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام. دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا کہ بنائے. تیسری مرتبہ یہ ہوا جو قریش نے بنایا، ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو بنایا تو طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گیا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں پہ اس کو اٹھایا. پھر بارش کی وجہ سے پوشیدہ ہو گئے تو قریش نے اس کو بنایا. پھر عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ان کے بانجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے، جو بیت اللہ کا مکمل حصہ ہے. آپ نے اما عائشہ سے ذکر کیا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اس کو شامل کروں، لیکن کیونکہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئے، ایسے نہ فتنہ و فساد پھیل جائے کہ اس کو خانہ کعبہ کو واپس گرا رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو پورا نہیں کرتا. لیکن عبداللہ ابن زبیر جب پھر خلیفہ بنے چند دنوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، خلافت کافی وقت گزرنے کے بعد، پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ کیا کیا؟ خانہ کعبہ کو گرا کے اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا، حتیم کو بھی بیت اللہ کے ساتھ شامل کر دیا اور پورا ایک ہو گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے واپس خانہ کعبہ کو گرا کے حتیم کو واپس الگ کر دیا. مجھے آ رہی بات؟ آج جو بنا ہے وہ حجاج بن یوسف کے دور کا ابھی تک ہے، اس میں توسیع تو ہوئی ہے لیکن اس کو پھر دوبارہ نہیں گرائے گی. پھر ہارون رشید کی خواہش تھی کہ میں واپس اس کو گرا کے حتیم کو واپس شامل کروں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہر کوئی بادشاہ آئے گا اس کو گرائے گا، ایک اس میں شامل کرے گا، ایک نکالے گا، ایک کھلونا بن جائے گا، تو بنا حضور. انہوں نے منع کیا، پھر انہوں نے بھی اس کو نہیں چڑھا. تو آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حجاج بن یوسف. اس میں پھر ترکی حکومت نے جب خلافت عثمانیہ تھی انہوں نے بہت توسیع کی. پھر جب سازشیں ہوئی، خلافت ختم ہو گئی، پھر میں موقع ملا اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے ہماری خلافت کو ختم کیا گیا. آج مسلمان پہلے اتفاق سے رہ رہے تھے سارے، یہ چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے، بحرین، کویت، یہ سارے صوبے تھے چھوٹے چھوٹے، اب یہ پورے الگ الگ ملک بنائے. خیر، تو یہ اس وقت کی تعمیر چل رہی تھی ابھی تک. اب اس سے ہمیں واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ لیڈر میں ایسی صفات ہونی چاہیے. اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر ایسے صفات پیدا کرے کہ لوگ نفسیاتی طور پر اس کی گرویدہ ہو جائے، اس کے فالوور بن جائے نفسیاتی طور پہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیا سب نے کہا امن و صدقنا، بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارا لیڈر ہے، اب اس سے فیصلہ کروائیں. تو اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اور آپ کے کام سارے وہ چلو والے کام ہے کہ بھائی کوئی ٹائم پہ نہ اٹھنا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، بس پھر کوئی آپ کو نہیں مانے. آپ کو بھائی میں لیڈر ہوں، کوئی نہیں مانے. اگر آپ کو لیڈر بننا ہے، اگر آپ کو قوم کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے محنت کرنی ہوگی، اپنے اندر صفات، کوالٹیز پیدا کرنی، ٹھیک. اور ایک یہ کہ نئے کاموں میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سرداروں کو شریک کیا تو ہمیں بھی سب کو شریک کرنا چاہیے. اگر نئے کام کوئی کر رہے تو سب کو شریک کرے کہ بھائی آج وہ مسجد بن رہی اس میں حصہ لے لو. یہ نہیں کہ میں مسجد بناؤں گا اپنے پیسے سے بناؤں گا، 1 روپیہ کسی سے نہیں لوں گا اور پھر میں اجارہ داری کروں گا اور میں نواب ملک بن جاؤں گا، کسی کو بھی مسجد میں نہ آنے دوں گا نہ جانے دوں گا. نہیں، سب کو حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ نیک کام، اگر آپ کے پاس کوئی ایک نیکی کا آئیڈیا ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. اس کو بولے کہ وہ آگے شیئر کر. تو نیکی کا کام میں سب کو شامل کرنا چاہیے. میں آخر میں آپ کو آئیڈیاز دوں گا کچھ. اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ فیصلہ جب انسان کرے لیڈر تو اس کو چاہیے کہ ایسا فیصلہ کرے جس سے سب کی دلجوئی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ایسا فیصلہ کر لے کہ فساد کو ختم کرنے کے بجائے مزید فساد پھیل جائے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا بعض اوقات. ایک شخص نے کہا کہ بندے کو صلح کے لیے لے گئے تھے تو صلح بھائی دونوں جانبین سے سب راضی ہے. آخری ٹائم دعوت موت ہوتی ہے نا صلح کے وقت، ابھی یہ دعوت چل رہی. تو کسی نے اس بندے کو تصویر دکھائی، جو بندہ مرا ہوا تھا، لڑکا تھا نوجوان، مرا تھا، اس کی تصویر دکھائی کہ اس کو مار دیا ہے نا
اب یہ دوسری پارٹی والے نے اس کو مارا ہے, ابھی اس بندے کی اصلاح ہو رہی ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس بندے کو. اس نے تو کتنا خوبصورت نوجوان, کیسے بے دردی سے مارا ہوگا, کتنے ظالم ہیں. اب صلح ہو رہی, دعوت ہے بھائی. انہوں نے جب یہ باتیں سنی ان کو واپس اپنا نوجوان یاد آیا. ہوتا ہے بھائی ہم صلح ملا نہیں کریں, واپس بھائی لڑائی شروع. تو ایسا نہ ہو کہ بھائی صلح کرنے کی وجہ آپ مزید فتنوں کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے بات.